السلام علیکم، میں ہوں زہیب منشا۔ ناظرین، انفلیشن، مہنگائی، بے روزگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ عوام کے اوپر ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے پاکستان میں انڈسٹری بڑھ نہیں رہی۔ انڈسٹری نہیں ہوگی تو پھر روزگار کہاں سے ملے گا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ایران امریکہ جنگ کے خطے کے اوپر اثرات پڑے، لیکن پاکستان کے اوپر اس کے اثرات سب سے زیادہ پڑے، اور اس وقت خطے کے دیگر ممالک کے کمپیریزن میں پاکستان میں فیول کی پرائز کافی زیادہ ہے۔ پاکستان میں 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، پاکستان میں 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات ہو رہی ہے، نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، نئے انتظامی یونٹ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن الٹیمیٹ سوال صرف ایک ہے کہ اگر نیا مالی سال بجٹ آتا ہے تو عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ کیا وہ عوام جس کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار ہے، جس کے اوپر پیٹرولیم لیوی کی مد میں کھربوں روپے نکالے جا چکے ہیں، کیا اس کو کوئی ریلیف مل پائے گا؟ ہمارے ساتھ ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں سینئر پولیٹیشین، پاکستان کے سابق وفاقی وزیر رہے، مختلف وزارتیں ان کے پاس رہیں، تجارت کے وزیر رہے، جناب توانائی کے وزیر رہے، دفاع کے رہے، خارجہ کے رہے، جناب انجینئر خرم دستگیر صاحب۔ خرم صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کے بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا، اور میں قلیل عرصے کے لیے نجکاری کا بھی وزیر رہا ہوں۔ نجکاری کا بھی، تو چلیں ہم پھر پی آئی اے کی نجکاری ہوئی تو اس پر بات کریں گے۔ میں خرم صاحب آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ غالباً پی ٹی آئی دور کی تھی، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، فلور آن دا ہاؤس، اور آپ بڑا تفصیل سے بتا رہے تھے کہ ایک مزدور کتنا سفر کر رہا ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے لیکن وہ دودھ کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایک کسان کیسے جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، ایک رکشے والا کیسے سفر کر رہا ہے، کلرک کیسے سفر کر رہا ہے، لیکن آج وہ تمام طبقات موجود ہیں، اور ان کا جو ہے وہ پہلے کی نسبت، آج سے 4 سال پہلے کی نسبت آج گزارا بہت مشکل ہو گیا۔ تو آپ مختلف وزارتوں پر فائز رہے، تجارت کے بھی وزیر رہے، توانائی کے بھی رہے، آج بجلی بھی بہت مہنگی ہے، ہر چیز کے مسائل ہیں، تو کیا آج وہ مسئلے کیوں نہیں حل ہو پا رہے؟ جی، مسئلے حل اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ ہماری حکومتیں، جو سیاسی جماعتیں حکومتوں میں آتی ہیں، ایک تو ان کو حکومت میں آنے سے پہلے بڑا سنجیدہ ہوم ورک کی ضرورت تھا، جو کہ عام طور پہ ہم نہیں کرتے، اور یہ جو سب سلگتے مسائل ہیں جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، وہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس لیے اس پہ غور کرنا چاہیے، اور میں تو اس پہ بہت غور کر بھی چکا ہوں کہ ہمیں یہ جو ایک لگا بندہ معاشی میکنزم ہے جس کے تحت بجٹ بنتا ہے، اور اس میں ہم سارے بیٹھے ہوتے ہیں بجٹ والے، پتہ نہیں کوئی ریلیف ملے گا یا ٹیکس لگیں گے یا کیا ہوگا، اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی آنی چاہیے تھی، وہ مختلف سیاسی جماعتیں آئیں، کسی نے زیادہ کام کیا، کسی نے کم کام کیا، لیکن جو براہ راست پاکستان کے عوام کو ریلیف جو ہے، اگر میں نے ملتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ میری جماعت کا جو دور تھا 13 سے 17 والا، جس میں جب ہم آئے اور اس وقت سخت ترین لوڈ شیڈنگ تھی، پورا ملک پریشان تھا، گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی، پورے ملک میں دہشت گردی تھی، کراچی شہر میں بہت 10,000 لوگ پچھلے 5 سال میں ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ تو وہ جو حکومت تھی پرائم منسٹر نواز شریف کی، اس نے ان چاروں معاملات پہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دیا، لیکن معاشی ریلیف ابھی دینا باقی ہے، اور جس مہنگائی کا آپ نے تذکرہ کیا، یہ بات کم لوگوں کو یاد شاید نہیں ہے، یا کوئی اس پہ غور نہیں کرنا چاہتا کہ 2016 کا سال جب ختم ہوا، مالی سال، یہی جون کے دن تھے، تو غالباً پاکستان کی تاریخ کی کم ترین مہنگائی تھی، 2.2%۔ تو اس وقت اس حکومت نے کنٹرول بھی کیا۔ آج جب ہم 10 سال آگے آ گئے ہیں، 2026 میں ہیں، تو چیلنجز بڑھ گئے ہیں، جو حکومتوں کے پاس وسائل اور ان کے اوپر جو جن ایشوز کا برڈن ہے وہ بڑھ گیا ہے، تو پاکستان کے عوام، میرے لیے تو ویسے دکھ کی بات ہے کہ کوئی براہ راست ابھی اچھی خبر تو نہیں ہے۔ صرف یہ ضرور ہے، دیکھیے، میں بھی اپنے شہر گجرانوالہ میں گلیوں میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اور اب بڑا زبردست کام ہو گیا ہے کہ ہر سبزی والے نے، جو ہمارا بھائی سبزی لگا کے کھڑا ہے، اس نے ریٹ بڑے بڑے لکھ کے لگا دیے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ جی کہتے ہیں وی آئی پی آڑو جی، اور یا
اب یہ ضرور مجھے نظر آیا ہے کہ ایک سال میں جہاں بلا شبہ پیٹرول کی بہت تکلیف ہوئی ہے، بجلی کی بہت تکلیف ہوئی ہے، لیکن جو سبزی، فروٹ، کھانے پینے کی اشیاء میں الحمدللہ وہ مہنگائی نہیں ہے جو ہم پہلے دیکھتے تھے. تو یہ شہباز شریف صاحب کا ایک جو ہے ضرور کارنامہ ہے. لیکن جو بات میں نے اپنے تقریر میں فلور پہ کی تھی، میں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ ہم مزدوروں کو جو محنت کش ہیں، کسان ہیں، دیکھیے نا، اب ہم کہتے ہیں سرکاری ان کی تنخواہوں میں بہت اضافہ ہوا ہے اگر آپ غور کیجئے، لیکن چونکہ مہنگائی بھی آئی پیچھے سے اتنی، تو لہٰذا ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جی مجھے تو میں ابھی بھی جو ہے وہ میرے وسائل کم ہیں. تو اس کے لیے جو میری توقع ہے اس بجٹ سے جو چند دنوں بعد آئے گا، کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی جو معاشی ٹیم ہے وہ مل کر بیٹھ کر جو لگے بندے افسر شاہی کے فارمولے ہیں اس کا سرخ فیتہ کاٹیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں جس طرح بھی اور کہیں سے بھی بجٹ میں سپیس کریٹ کرنا ہے، لیکن ہمیں پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا ہے، خاص طور پہ یہ پیٹرول کے معاملے میں اور بجلی کے معاملے میں جو ان کے کنٹرول میں ہے. اچھا خرم صاحب، آپ گوجرانوالہ سے بلانگ کرتے ہیں، ایک بڑا معاشی ہب ہے گوجرانوالہ، آپ وزیر تجارت بھی رہے. پاکستان میں بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ یہاں روزگار ہو، انڈسٹری ہوگی، کارخانہ ہوگا تو وہاں کسی کو کام ملے گا. ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ جو کارپوریٹ ٹیکس اینڈ سپر ٹیکس، جب میری بھی تمام بڑے بزنس مینوں سے بات ہوتی ہے تو وہ سارے کے سارے، ہم چھوٹوں کی بات نہیں کر رہے، سارے یہی شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی 28% کارپوریٹ ٹیکس ہے، اس کے بعد 10% سپر ٹیکس ہو جاتا ہے. جب اتنی بڑی ٹیکسیشن ہوگی، اور جو آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جی جو لگے بدے جو ہے وہ بیوروکریسی کے فارمولے ہیں، اگر وہی چلتے رہیں گے تو نہ ہی باہر سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، باہر سے سرمایہ کاری آنا تو دور کی بات، پاکستان میں بھی کوئی اس طرح کھل کے سرمایہ کاری نہیں کر پا رہا. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لگے بدے جو فارمولے ہر کب تک یہ چلتے رہیں گے؟ جب تک یہ ہیں تب تک تو ہمارے جو صنعت کار بھائی ہیں ان کا اعتراض بالکل جائز ہے، لیکن میں بڑے ادب سے عرض کروں، جب سپر ٹیکس نہیں تھا یہ تب بھی انویسٹ نہیں کر رہے تھے پاکستان. لیکن 13 سے 17 کی جو آپ کا ٹینیور تھا وہ ہم نے دیکھا، ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ بڑا اچھا تھا پاکستان میں، اور ہر چھوٹے سے لے کر ایک بڑے بزنس مین تک سب سیٹسفائی تھے کہ ہاں یار اب چل رہے، وہ جو سائیکل ہے وہ چل رہا ہے سرکولیشن کا. دیکھیں جو اہم بات اس کے اندر تھی، جی جو آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کی نظر، کہ نظر آیا کہ پاکستان کی جو سیاسی حکومت ہے اور ریاست ہے وہ پاکستان کے مسئلے حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. دا کیپیسٹی آف دا اسٹیٹ ٹو ٹیکل کراچی ٹارگٹ کلنگ، جو ریاست کی استعداد تھی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنے کی، دہشت گردی سے لڑنے کی، سی پے. اصل میں جو اہم بات ہے جس سے اعتماد بڑھتا ہے کہ ریاست کی استعداد نظر آئی لوگوں کو کہ بھئی جب ریاست نے فیصلہ کیا تو کراچی جہاں 10,000 بندہ مرا تھا ٹارگٹ کلنگ میں 2008 سے 13 تک، ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، وہاں جو ہے وہ جرم کم ہو گیا. جس طرح ریاست نے فیصلہ کیا ہم نے دہشت گردی سے لڑنا ہے، ضرب عضب ہوئی، رد الفساد ہوا، پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو گئی. تو لہٰذا یہ جو اسٹیٹ کی کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہ یہاں آ کے ہم ایک ایسے سٹیج پر ہیں جو آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ ہمیں جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کے اندر اصل میں ہم ایک کھائی میں گرے ہوئے ہیں. اور وہ کھائی کیا ہے؟ کھائی یہ ہے کہ حکومت جو بزنس مین ہیں یا ٹیکس دینے والے ہیں، عوام ان کو چور کی نظر سے دیکھتے کہ یہ چوری کر رہے ہیں، لیکن عوام حکومت کو کرپشن کی نظر کہ یہ تو کرپٹ ہیں، اور ہم اندر کھائی میں، پاکستان کے لوگ پوری اس کھائی. لہٰذا وہ جو ایک ٹرسٹ کی کھائی ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ تبھی ہوگا کہ ٹیکسیشن کے نظام میں لبریلٹی لانی ہوگی. یعنی لبریلٹی مراد ہے کہ پاکستان کے عوام پر ٹرسٹ کرنا ہوگا، بجائے یہ کہ ہم انہی ٹیکس پیئرز کو جو ہے ان کے اوپر جو کہتے ہیں نا اسکرو ٹائٹ کرتے جائیں، اور وہ لوگ چیخ رہے ہیں کہ جی ہمارے پر ٹیکس بھی، کارپوریٹ ٹیکس بھی ہے اور سپر ٹیکس بھی ہے. ٹیکسوں کو کم کر کے، ٹرسٹ کر کے، میرے خیال میں، اور میں گوجرانوالہ کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں بہت سارے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، تاجر بھی ہیں، صنعت کار بھی ہیں، جو ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن ٹیکس نظام کے اندر جانے کی قیمت اتنی تکلیف دہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے اگر ایک دفعہ ہم نے ٹیکس بھر دیا
پھر تو ہم ساری زندگی کے لیے پھنس گئے. پھر ٹیکس بھی تو وہ یہ ان کی یہ خواہش ہے کہ اگر ٹیکسیشن کا نظام کم کیا جائے, اور وہ کہتے ہیں ہم سے تھوڑا سا ٹیکس زیادہ لے لیں لیکن ہمیں یہ گارنٹی کریں حکومت کہ 1 سال ہمیں کوئی تنگ نہیں کرے گا. ایگزیکٹلی. ہماری حرم تصدیر صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے. ابھی ایک بریک پہ چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. اچھا حرم صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے 2013 سے 2017 کا نون لیگ کا ٹینیور, آپ کی ہی پارٹی کا ٹینیور بہت اچھا تھا. اب بھی تقریباً 2022 سے کبھی پی ڈی ایم کی صورت میں یا کسی مختلف صورتوں میں نون لیگ کی حکومت ہے, تو وہ فرق کیوں نہیں ہے؟ جیسے آپ نے کراچی کی بات کی, کراچی میں جو ہے وہ معاشی حالات سے بہت بہتری ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب کراچی آپریشن ہوا, کراچی میں جو ہے وہ بہت اچھے جو ہے وہ نہیں, آپ کو پتہ ہے اسٹریٹ کرائم کہاں تھا اور کہاں نیچے آیا. 13-17 کی جو پرفارمنس تھی اس کے مقابلے میں جب ہم آج کی پرفارمنس دیکھتے ہیں تو کیوں نہیں ہے وہ پرفارمنس؟ جی ایک تو دیکھیں بڑا واضح اس کا سیاسی وجہ ہے کہ نون لیگ کی اپنی میجورٹی نہیں ہے. دیکھیں ہم نے ہر لیجسلیشن بجٹ نیگوشیٹ کرنا ہے اپنی ساتھی جماعتوں سے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بہت زیادہ جماعتیں تھیں, یعنی پاکستان کی تاریخی غالباً سب سے وسیع البنیاد حکومت تھی, جس میں بلوچستان کی ساری جماعتیں تھیں, سندھ کی جماعت تھی, کے پی کی جماعتیں تھیں, پنجاب کی جماعتیں تھیں, مذہبی جماعتیں تھیں, غیر مذہبی جماعتیں تھیں. ان سب سے آج بھی ہمیں جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنا ہے. تو جو نون لیگ کا اصل ایجنڈا ہے جو کہ آزاد معیشت کا ہے, جو کہ پرائیویٹائز اور ڈی ریگولیٹ کرنے کا ہے, اس میں تو ابھی اس وقت سیاسی رکاوٹ ہے کہ ہمیں ہر چیز کو نیگوشیٹ کرنا ہے. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پر ہماری جو ساتھی جماعتیں ہیں وہ اپنی سیاسی, میں آئی ڈونٹ بلیم دیم, وہ بھی اپنے سیاسی مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں, لیکن آئی تھنک وہ جو فری ہینڈ ہے سیاسی لحاظ سے یا پالیسی کے لحاظ سے وہ نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب بولڈلی آگے قدم اٹھائیں اور قوم کو اعتماد میں لے کر کہیں کہ چاہے چلیں, قوم ہماری ماشاءاللہ بڑی ریزیلینٹ ہے, ہم نے اتنی بڑی دہشت گردی کا سامنا کر لیا, تو اگر قوم کو کہیں کہ اچھا جی یہ 6 مہینے کی تکلیف ہے لیکن ریلیف آ رہا ہے, بہتری آ رہی ہے, تو آئی تھنک قوم لبیک کہے گی. قوم ہمیشہ یہ چاہتی ہے. دیکھیں ہماری خواہش کیا ہے کہ ہم آج جو تکلیف سب برداشت کر رہے ہیں لیکن ہمارے بچے ہم سے بہتر زندگی گزاریں, یہ ہماری خواہش ہے نا. ٹھیک ہے, تو اگر اس کی طرف ہم پیش رفت کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب نے اس تمام دور میں جو آئی تھنک جو ابھی 2024 کے بعد کا دور ہے, جو سب سے بڑا اکنامک ریفارم کیا ہے وہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن تھی, جو میں 20 سال سے دیکھ رہا تھا کہ نہیں ہو رہی تھی, اور سیاسی بنیاد کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی. سماعتیں اس کی مخالف تھیں. پھر وہاں جو ہے جب بھی اس کا نام لیا گیا, ایک دفعہ کراچی میں پروٹیسٹ ہوا تو وہاں گولی چل گئی اور دو بندے جو ہے شہید ہو گئے. تو بہت ساری, لیکن فائنلی ایک جو ادارہ ہماری پوری قوم کے لیے ہم کہتے ہیں سوہانے روح بنا ہوا تھا, وہ بہرحال وہ پرائیویٹائز ہو گیا. اب وہ دیکھتے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے دوبارہ گرو ہوگا؟ جی گرو کا تو ابھی جواب دینا ہے اس کے نئے مالکان نے, لیکن کم از کم میری اور آپ کی اور آپ کے ناظرین کی جیبوں سے جو 20 سے 25 ارب سالانہ جا رہا تھا وہ اب نہیں جائے گا. اور کون سے ادارے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر پرائیویٹائز ہونا چاہیے؟ دیکھیے نا جی, اب پرائیویٹائزیشن کے لیے اب جو لیٹسٹ ہے وہ دیکھیے, اداروں کی پرائیویٹائزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری ملکیت ہے میں زہیب کو بیچ دوں. پرائیویٹائزیشن کا مطلب ہے کہ ان کے مختلف جو آپریشنز ہیں اس کے اندر آپ مینجمنٹ کے اندر جو نجی کاروبار کرنے کی ایفیشنسی, اصل میں تو ہم وہ لانا چاہتے ہیں نا. مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ سے ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں ڈال دیا جائے, مقصد تو ایفیشنسی لانا ہے. تو اگر پرائیویٹائزیشن کو سوچ سمجھ کر کیا جائے تو وہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہو سکتا ہے. اس میں ریلوے کے بھی کچھ آپریشنز پرائیویٹائز ہو سکتے, ساری ریلوے نہیں, اس میں پاکستان کی جو یہ بجلی والی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ ہو سکتی ہیں. لیکن آپ دیکھیے نا, یہ یہاں ایک بڑا ایک ڈیفیکلٹی ہے, حکومت کے لیے ایک مشکل ہے کہ پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے آپ نے ایک اچھی چیز سامنے لے کر آنی ہے نا. اب جیسے 3 پرائیویٹائزیشن کے لیے کمپنیز جو ایڈورٹائز ہو رہی ہیں,
کہ جی گجرانوالا اور فیصل آباد اور اسلام آباد. بہت اچھی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 کمپنیوں کا جو آپریشن ہے اس میں میری اور آپ کی جیب سے کچھ نہیں جا رہا. یہ تو اپنے سیلف سفیشینٹ ہے، یہ تو اپنا ریونیو ریز کر رہی ہیں اور اس لیے وہ اٹریکٹیو ہیں. جو اصل کرائسس ہے وہ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا ہے، کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کا ہے، جو سندھ کی 2 کمپنی تھا ان کا ہے. اب وہ تو سالانہ ہنڈریڈز آف بلینز کا لاس کرتی جائیں گی. یہ ضرور ہے کہ پرائیویٹائزیشن سے اگر کوئی ایسی مثال قائم ہوتی ہے کہ ان کمپنیز کو بہتر آپریٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ حکومت کے لیے بھی ایک سبق بن سکتی ہے. لیکن بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو اب ہماری جسے کہتے ہیں نا قومی ذہن کے اوپر بوجھ بن گئے ہیں. ان کی کرپشن کی وجہ سے، ان کی اس کے اندر جو بدعنوانی ہے وہ ہمارے لیے ایک سائیکی جو ہے نا ہمارا اس کو ہرٹ کر رہے ہیں. تو اگر یہ ادارے بہتر ہوتے ہیں، پی آئی اے بہتر ہو جاتا ہے تو وہ ہر شخص جو پی آئی اے میں ٹریول کرے گا وہ اگر مسکراتا ہوا باہر آئے گا تو ملک کا فائدہ ہے. اچھا خرم صاحب، آپ وزیر توانائی رہے، آج بھی پاکستان میں بڑی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا پراپر سلوشن کیا ہے؟ ایک تو آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں کیا ان کو ریویو ہونا چاہیے، اور سلوشن کیا ہے پراپر؟ جی ریویو ہو چکے ہیں اور ان سے ریلیف بھی لیا جا چکا ہے. سلوشنز کیا ہیں؟ دیکھیے سلوشن یہ ہے جس طرح میں نے ایک آپ کو اشارہ بھی دیا کہ ملک کے شمال، مغرب اور جنوب سے تو بل آ ہی نہیں رہے واپس. پشاور، کوئٹہ اور سندھ کی جو 2 کمپنی ہیں وہاں سے بل نہیں آ رہے. آپ بل کرتے ہیں لیکن وہ کوئی بل نہیں، وہاں بل نہیں دیتا کوئی. اور اس کا سارا نقصان جو ہے وہ لوگ جو آپ رفلی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو بجلی کا پورا بوجھ ہے وہ پاکستان کے بڑے شہروں نے یا اٹک سے رفلی ملتان تک کے علاقے نے اٹھایا ہوا ہے. تو سولر ایک سلوشن نہیں ہے کیا؟ لیکن سولر پر بھی پھر ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی. جی دیکھیے یہی تو اب پاکستان میں جو یہی میرا چونکہ ایک سوال ہے، اور میں چونکہ اس پر اکانومی کو ہی بڑا کر رہا ہوں، تو چونکہ ٹیکسز ہمارے ہاں ایک پالیسی ایسی بن چکی ہے کہ یعنی کوئی بھی گرو کرنے لگی ہے، اگر کوئی بزنس گرو کر رہا ہے اس کے اوپر اتنے ٹیکسز لگا دو کہ وہ رک جائے. یہ دیکھیں نا، دیکھیں یہ دس از افسر شاہی سلوشن. دیکھیں بٹ برڈن گورنمنٹ پہ آئے گا نا. کیا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو افسران ہیں جن کا کام محصولات ریز کرنا ہے، ان کا چیک صرف یہ کہ انہوں نے کہا تھا اچھا جی آپ نے 100 روپے کا ٹیکس لینا ہے، آپ نے 100 روپے پورے کیے ہیں. نہیں، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا وہ 100 روپے آپ نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے یا ٹیررائز کر کے یا ان کی فیکٹریاں بند کر کے ان سے 100 وہ جی 100 روپے پورے ہو گئے ہیں، 100 روپے پورے ہو گئے. سو ایک بڑی سیریس سوچ ہے کہ پاکستان کی اکنامک پالیسی جو ہے اس کو اس وقت لٹرلی، اور پچھلے دو دہائیوں سے یہی ہو رہا ہے بار بار، کہ ہم، اور اس میں بھی میں 13 سے 16 کی بات کروں گا، ہم جو ہیں آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کی اکنامک پالیسی ہے، پاکستان کو گرو کرنے کی اور پاکستان کے اندر نیا روزگار کرنے کی پالیسی نہیں ہے. ایون میں کہوں گا ایکسپورٹ کی پروموشن کی پالیسی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو اکنامک گروتھ، جابس گروتھ، ایکسپورٹ گروتھ وہ پرائیورٹی نہیں ہے. پرائیورٹی ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرنا ہے. تو اگر ہم نے یہ جو وشیس سرکل ہے، یہ جو دائرہ ہے، جس دلدل میں پاکستان بھیانک دائرہ ہے، اس سے نکلنا ہے تو پھر تخلیقی سوچ چاہیے ہوگی شہباز شریف صاحب کو، ان کی ٹیم کو. شہباز صاحب غالباً پاکستان کی تاریخ کے سب سے محنتی وزیر اعظم ہیں، لیکن انہیں بھی یہ ایک بولڈ فیصلہ ہوگا. اس کے لیے بہت ساری توڑ پھوڑ ہوگی، ان کو سیاسی قیمت دینی پڑے گی. لیکن اگر میری یہ توقع ہے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہمارے لاکھوں نوجوان مرد و خواتین ہیں ان کے لیے وافر اور بہتر روزگار پیدا ہو، تو پھر بہت سنجیدہ فیصلے کرنے ہوں گے. ہماری گفتگو خرم دستگیر صاحب کے ساتھ جاری ہے. ابھی ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. اچھا خرم صاحب، ابھی ہم بات کر لیتے ہیں ایران امریکہ مذاکرات کی. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بس مستقبل قریب میں ایران امریکہ مذاکرات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی عملی شکل؟ مستقبل قریب کو آپ ڈیفائن کر دیں تو دیکھیں، مستقبل قریب میں تو اس معاملے میں خوش گمان ہوں کہ غالباً اگر آپ رفلی کو اس وقت ذہن میں رکھیں تو جون
کے وسط تک یہ معاملہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. جون کے وسط تک. اور اس میں بڑا بریک تھرو کیا امریکی صدر کے چائنا کے دورے کے بعد آیا ہے یا کوئی اتنا زیادہ اس کا اثر نہیں؟ اس کا اتنا اثر نہیں ہوا کیونکہ وہ تو جو دورہ تھا اس میں چین نے اس تنازع کے بارے میں کوئی ٹھوس بات نہیں کی. انہوں نے صرف یہ کہا کہ آبنائے ہرمز کو کھلنا چاہیے. یو اے ای کی پوزیشن اب آپ کہاں دیکھیں گے؟ دیکھیے یو اے ای نے ایک فیصلہ کیا ہے اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے ہواری بن کر ہندوستان کے ہواری اب یہ اب دیکھیے یہ ملک اکٹھے ہو گئے نا، ہندوستان، یو اے ای، اسرائیل اور امریکہ. تو یہ چار ان کا خیال ہے کہ یہ ان کی سلامتی جو ہے قومی سلامتی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہمیں اس سے ویسے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی فارن پالیسی کا ٹیسٹ ہے کہ جہاں آپ کے مفادات ہیں وہاں آپ نے اپنی نظریات کو تھوڑا سا سائٹ پر رکھنا ہے. اب مفادات کیا ہیں کہ تقریباً 18 لاکھ پاکستانی برسر روزگار ہیں یو اے ای میں. ان کی ریمیٹنسز الحمدللہ پچھلے مہینے بھی بہت زبردست، کوئی $3.5 ارب سے زائد یو اے ای اور سعودی عرب سے زیادہ جو تھیں وہ آئی تھیں. تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنی جو گفتگو ہے، کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن چینل اوپن کھلا رکھنا ہے، کھل کر بات کرنی. یہ نہیں کہ جو پاکستان نے جو ایک سٹینڈ لیا ہے اور بہت زبردست سٹینڈ لیا ہے، خود مختاری کا سٹینڈ لیا. پاکستان نے دیکھیے جہاں ایران کے اوپر امریکی حملے کی مذمت کی ہے، پاکستان نے اسی پرزور طریقے سے ایران کے متحدہ عرب امارات پر حملے کی بھی مذمت کی ہے. تو ہم نے یہ جو طریقہ کار ہے یہ درست ہے کہ ہم کیونکہ یو اے ای ہمارا دوست رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشی مفادات کا تحفظ ہو، تو ہمیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھنے ہیں. یہ اور ایشو ہے کہ ان کی جو یو اے ای نے اپنی سمت چنی ہے اس سے مشرق وسطیٰ میں جو عرب ممالک کا اتحاد ہے اس کے اندر ضرور دراڑیں پڑیں گی. پاکستان کو پریکٹیکلی معاشی لحاظ سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ مذاکرات ہوتے ہیں، ایران امریکہ مذاکرات، اور پاکستان میں پاکستان کو ایک تو آج کل جو ہم سب کہ کہتے ہیں نا روح کو تڑپا رہا ہے وہ پیٹرول کی قیمت، وہ اس سے یہ پاکستان کو براہ راست فائدہ ہوگا. اگر یہ جیسے ہی تنازع حل ہوگا، اور آپ نے دیکھا جب بھی تنازع حل ہونے کے قریب ہوتا ہے فوراً آئل پرائسز جو ہیں وہ 100 سے پھر 95 ہو جاتی ہیں، پھر 83 بھی ہو جاتی ہیں، پھر اوپر چلی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ تیل کی قیمت کم ہوگی، اور یہ جو اس وقت ہمارے اوپر بحران ہے، سب کے اوپر ذہن کے اوپر سوار ہے، وہ ہم سکا سانس. لیکن علی پرویز ملک جو وزیر پیٹرولیم ہے وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کم ہوگی، لیکن عوام کو اس پہ یقین نہیں آ رہا کیونکہ انہوں نے کبھی بھی چیز بڑھتی ہے تو اس کے بعد نیچے نہیں دیکھی. نہیں دیکھیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کم ہوگی؟ سبزیوں کی، فروٹ کی قیمتیں بہت کم ہوئی ہیں. میں تو میں نے کہا میں روزانہ گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں، لیکن یہ اس سے قطع نظر سوال یہ ہے کہ ہمیں جو اس کا لانگ ٹرم فائدہ ہے، دیکھیے ایک تو فائدہ ہمیں ہوگا جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اس سے پاکستان کی جو دفاعی پیداوار کی صنعت ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی اضافہ ہوگا، اس کے اندر نیا روزگار پیدا ہوگا اور نوجوانوں کو، مرد و خواتین کو روزگار ملے گا. وہ ایک فائدہ ہے. اور جتنا سعودی عرب پاکستان کے اندر انویسٹ ہوگا اکنامیکلی بھی اور ڈیفنس وائز بھی، تو وہ پاکستان کی مضبوطی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک ایلا ہے. لیکن اصل جو چیز آئی تھنک جس طرف ہمیں دیکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ اگر ہم اپنے اندر جو معاشی تبدیلیاں جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے وہ لا سکیں، اور اس بات پر غور کریں کہ صرف اسلام آباد میں بیٹھ کر فورن انویسٹمنٹ نہیں آنی. فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ فالو کرتی ہے ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کو. جیسے ہی پاکستانی کے اندر انویسٹ کرنا شروع کریں گے تو باہر والے اس کو دیکھ کے اس کے ریٹرنز چیک کریں گے اور اس سے اندازہ لگائیں گے کہ کیا. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں ہماری جو ٹیکسیشن کا نظام ہے، اور بطور وزیر تجارت میرے پاس تو تقریباً ساری ملٹی نیشنل کمپنیز شکایت کرتی ہوئی آتی تھی. تو کبھی وہ شکایات آپ نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب سے ڈسکس کی اور پراپر وہ سمجھے ہوں؟ لیکن اب دیکھیے محصولات اکٹھا کرنے کا جو ایمرجنسی رہتی ہے پاکستان میں وہ ہر چیز کو کھا گئی ہے. دیکھیے نا لٹرلی ہماری ایکسپورٹس کو کھا گئی ہے،
ہماری گروتھ کو کھا گئی ہے, ہماری انویسٹمنٹ کو کھا گئی ہے کہ بھئی ہمیں ہر جون میں شو کرنا ہے کہ جی ہم نے اتنا ٹیکس اکٹھا کیا. ابھی یہ جون آ رہا ہے نا جی, اب شکایت کیا ہے؟ شکایت یہی تھی کہ ان جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان سے ایڈوانس ٹیکس لیتے تھے, ٹھیک ہے. اب ان کے جو اوریجنل اونرز ہیں جو دوسرے ممالک میں ہیں, جو ان کے بورڈز ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, وہ ہمیشہ اس کے اوپر کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو وقت پر ٹیکس دیتے ہیں, آپ ہم سے ایکسٹرا ٹیکس کیوں لے رہے ہیں جون میں, یا جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان سے ایکسٹرا ٹیکسیشن کرتے ہیں کہ جی ہمیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ اور درست کہتے ہیں کہ ٹیکس دینا بھی آسان نہیں ہے. اگر میں اور آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں نا, وہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور ابھی بھی جو نیا غالباً فارم ہے, اگر وہ 44 صفحے کا یا 144 صفحے کا ہے, تو پاکستان کے عوام کی اس میں کوئی بھلائی اور بہتری نہیں ہو رہی. تو لہٰذا اس میں کیا غیر روایتی سوچ سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنا ہے. اور صرف اس میں وفاقی حکومت نہیں ہے انویسٹمنٹ, اس میں صوبائی حکومتوں کا اتنا ہی رول ہے, کیونکہ جو مثلا ایک باہر کی کمپنی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے انڈسٹری لگانی ہے کسی بھی ملک کے شہر میں, تو جانا تو اس نے اسی پٹواری کے پاس جہاں میں اور آپ جاتے ہیں. کیا وہ آفس جو ہے وہ انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہے, یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ یا جنہوں نے وہاں کسی بھی شہر میں بجلی کا جو ہے کنیکشن لینا ہے اور انڈسٹریل کنیکشن لینا ہے, کیا وہ آسان ہے لینا؟ نہیں. کیا گیس کا کنیکشن لینا آسان ہے؟ نہیں. کیا جو دوسرے ٹیکسیشن کے ایشو ہیں وہ کرنے آسان ہے؟ نہیں. تو جو سوال آئی تھنک آپ کے ناظرین تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بہت سارے مسئلے ہیں. پیٹرول کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کی ریاست عملاً متروک ہو چکی ہے, آبسولیٹ ہے ہمارے پروسیجرز. تو یہ بھی ایک سسٹمیٹک ایفرٹ شہباز شریف صاحب نے بہت اچھی ایفرٹ کی تھی جب وہ چیف منسٹر تھے, جس کی ایک مثال یہ کہ انہوں نے سارا جو زمین کی ملکیت کا نظام تھا وہ کمپیوٹرائز کر دیا تھا. لیکن اس کا نیکسٹ سٹیپ نہیں آیا کہ اگر آپ کے پاس ویریفائڈ وہ کمپیوٹرائزڈ فائل موجود ہے تو اس کی بنیاد پہ آپ نے اگر بینک کو لون اپلائی کرنا ہے تو آپ نے کاغذ کیوں بھرنا ہے؟ آپ وہ ڈائریکٹ فائل جو ہے ویریفائڈ کیوں نہیں بینک میں سبمٹ کر سکتے؟ تو بہت سارے معاملات میں ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, اور اب جب کہ جو ہے وہ یہ جو موبائل سب کی جیبوں میں ہے, تو اور ایک پوری نسل جوان ہوئی ہے جس نے نہ لیپ ٹاپ دیکھا ہے نہ ڈیسک ٹاپ دیکھا ہے, انہوں نے صرف یہ فون دیکھا ہے, یہ اسمارٹ فون دیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو لہذا حکومت کو بھی اسمارٹ فون پہ آنا ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ سنسیریٹی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے تو ہمیں نظر آتی ہے کہ جی وہ معاشی گروتھ چاہتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ایف بی آر کی ٹیم ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت چیئرمین ایف بی آر کی ٹیم وہ ایلیجیبل ہے؟ ان کے لیے تو بڑا آسان ہے نا کہ بس نکال ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیں, نکال لیں. وہ ہاں دیکھیے ان کو جس چیز پر پرکھا جانا ہے وہ محصولات ہیں. آئی تھنک جو زیادہ سوچ بچار کرنی ہے وہ ہماری پالیسی میکنگ میں, ہماری اسمبلی میں ہمارے ماہرین نے بیٹھ کے کہنا ہے کہ جی یہ ایف بی آر کی ٹیم یہ پروسیجرز ہوں گے جس کے تحت آپ نے یہ طریقہ کار ہوگا. جو ٹیکس دینے والا نیا آتا ہے اس کو آپ نے 144 صفحے نہیں بھروانے, آپ نے صرف ایک صفحہ بھروانا ہے. سمپل. ہاں, اس کو یہ اب یہ جو کام ہے جو پالیسی, دیکھیں نا, دو کام ہے, ایک پالیسی میکنگ ہے اور ایک امپلیمنٹیشن ہے. امپلیمنٹیشن اس وقت جو پالیسی ہے وہ اس کو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اب اس کے اوپر بھی ہزار اعتراضات ہو سکتے ہیں, لیکن ایشو یہی ہے کہ وہ یہ جو سوچ ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ امپلیمنٹیشن والوں سے ہی پوچھتے ہیں کہ پالیسی کیا بنانی ہے. ہاں, اور وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 144 صفحے کا فارم. ہاں, یہ سب سے. ہاں, تو لہذا وہ جو سرخ فیتا ہے اس کو صرف وزیر اعظم شہباز شریف اور ہمارے 4 وزرائے اعلیٰ کاٹ سکتے ہیں, اور اگر یہ فیصلہ کریں, بٹھائیں کہ جی دیکھیے ملک اس سٹیج پر ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے, اور اس روزگار تک پہنچنے کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے, اور موجودہ سسٹم کے اندر وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. 28ویں ترمیم کی باز گشت ہو رہی ہے, حکومت کی طرف سے مختلف بیانیے سامنے آ رہے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں؟ آ رہی ہے, نہیں آ رہی؟ دیکھیے نہیں آ رہی, کیونکہ یہ بات واضح نہیں ہے
کہ وہ کون سا عارضہ ہے جس کا علاج 28ویں ترمیم ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم نہیں آ رہی؟ نہیں، دیکھیے ہر وقت جب ہم یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں مختلف ایشوز کے اوپر مختلف پروپوزلز فلوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگرچہ یہ بڑی پھیکی اور غیر مسالے دار بات ہے، لیکن 28ویں ترمیم پہ میں تو تب بات کروں گا جب اس کا مسودہ کابینہ کے سامنے جائے گا. اس سے پہلے تو سب ہوائی فائر ہیں. اگلے بجٹ میں پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے حکومت کے ساتھ؟ جی انشاءاللہ بالکل 100%. تو اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہ دے فار ایگزامپل تو کیا پھر بجٹ پاس کروا سکتی ہے؟ جی پھر بھی حکومت کے پاس ہے میجورٹی ہے کہ وہ پاس کرا سکے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. اور ہم نے کوشش کی کہ آئندہ نیا مالی سال جو بجٹ آ رہا ہے اس میں عوام کو کیسے ریلیف مل سکتا ہے، اینڈ اسپیشلی بہت سمپل سی بات ہے جو میں مختلف پروگرام میں بھی کر چکا ہوں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے ہمیں نظام کو آسان کرنا ہوگا، سسٹم کو آسان بنانا ہوگا، اور جب تک آسان نہیں ہوگا، جب تک ریگولیشنز آسان نہیں ہوں گی، تب تک سرمایہ کاری بہت مشکل ہے. پاکستان میں ایک ہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا اور وہ ہے انڈسٹریز کا لگنا. انڈسٹریز ہوں گی پاکستان آگے گرو کرے گا. نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام بول ویکنڈ اسپیشل ود زہیب منشا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.